الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد کہ جو اپنی ذات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے اور صفات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہی اس کائنات کا خالق اور معبود برحق ہے. اسی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور ہم سب نے پلٹ کر اسی اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. بے حد و بے انتہا درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا شفیع المذنبین رحمت للعالمین تاجدار سلطنت دنیا و دین آمنہ کے لال باعث تخلیق کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کے صدقے اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا. نہایت واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، سورہ جمعہ کا درس جو ہے وہ چل رہا ہے اور آج یہ جمعے کے حکم والی آیت میں نے تلاوت کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعے کی نماز کے لیے ندا دی جائے، آواز دی جائے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تو ترجمہ تو اس کا یہ کیا جاتا ہے کہ دوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف آؤ، لیکن فَاسْعَوْا کا معنی ہے سعی کرنا، کوشش کرنا. یہ بڑیا مفہوم ہے اس لفظ میں.
چونکہ اس میں پھر آپ کی جتنی بھی کوشش ہے، نیت سے لے کے کپڑے پہننے تک، مسواک کرنے تک، یعنی مسجد تک سفر کرنے تک، تو وہ سعی میں ہر چیز شامل ہو جائے گی۔ فَسْعَوْا، سعی کرو، اِلیٰ ذکر اللہ، اللہ کی یاد کی طرف، ذکر کی طرف۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور کاروبار چھوڑ دو، خرید و فروخت، بازاروں میں جو کچھ بھی کام کر رہے ہو چھوڑ دو یہ ساری چیزیں۔ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ہاں، یہ نہ سمجھنا کہ شاید بازار میں اس وقت ریٹ بڑا لگ رہا تھا اور بڑا جناب مجھے فائدہ ہو رہا تھا، نہیں، کام چھوڑ کے جمعے کی طرف آنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون۔ اچھا، یہ قرآن کریم کا اسلوب ہے، طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مثلا یہ جمعے کی طرف بلایا ہے تو شروع کیا، اے ایمان والو۔ روزے کا حکم دیا تو فرمایا، اے ایمان والو۔ نماز کا حکم دیا تو ایمان والو۔ اور اگر میلاد پہ شکر کرنے کا حکم دیا تو ایمان والو۔ حالانکہ اللہ نے اپنا جو تعارف کروایا ہے وہ ہے کہ الہ الناس، مالک الناس، قل اعوذ برب الناس میں سارے، وہ انسانوں کا مالک ہے، انسانوں کا معبود ہے۔ قرآن کریم کی باری آئی تو فرمایا ھدی للناس، یہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور جب میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروایا تو فرمایا کافۃ للناس، جو ہستی انسانوں کے لیے کافی ہے وہ میرے رسول کی ذات ہے۔ تو وہ معبود بھی انسانوں کا ہے، پیغمبر بھی تمام انسانوں کے لیے، کتاب بھی تمام انسانوں کے لیے، لیکن ہر حکم تمام انسانوں کے لیے نہیں۔ کبھی کبھی آپ کو پتہ ہے کہ ایھا الناس کہہ کے بھی قرآن مخاطب کرتا ہے، یا ایھا الناس، کبھی یا بنی اسرائیل کہہ کے بھی مخاطب کرتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے کوئی خصوصی حکم دیا ہے تو اس میں پھر انسانوں کو نہیں پکارا۔ مالک وہ سب کا ہے، معبود سب کا ہے، لیکن پھر جب خاص حکم آتا ہے تو پھر وہ ایمان والوں کو پکارتا ہے۔ یہ ایک خاص تعلق ہے اللہ تعالیٰ کا ایمان والوں کے ساتھ۔ جمعے کے لیے بھی انسانوں کو نہیں بلایا، ایمان والوں کو بلایا ہے کہ جو ہی اس لیے کہ بھئی ادھر کاروبار چھوڑنا ہے نا، دنیا کا نفع چھوڑنا ہے۔ تو اس میں جو حکمت دیکھتا ہوں کہ لوگ پوچھتے ہیں جی ایمان والا ایمان والا، تو اللہ نے تو خود ہی بتا دیا کہ جو دنیا چھوڑ کے اللہ کی طرف آ جائے وہی تو ایمان والا۔ بھئی جس نے اللہ کی خاطر دنیا چھوڑ دی وہی ایمان والا ہے، اور جو دنیا کی خاطر اللہ کو چھوڑ دے اس کو ایمان والا نہیں کہا جا سکتا۔ ہم نے پیچھے جو یہودیوں کی 4 باتیں پڑھی تھیں پچھلے رکوع میں، ایک تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے بڑے محب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی نفی فرمائی کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر موت کی تمنا کرو، اللہ سے ملاقات کی تمنا بھی کرو نا۔ یہ تو کوئی بات نہیں کہ اللہ کو دوست کہتے ہو اور اللہ سے ملاقات بھی نہیں کرنا چاہتے، عجیب دوستی ہے بھئی۔ صحابہ کرام کیا کہا کرتے تھے؟ جس جنگ میں بھی گئے ہیں اگر کفار نے للکارا ہے تو بڑھیا جملہ سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے،
ایک ہی جملہ کہا کرتے تھے، ہمارا تمہارا کیا مقابلہ ہے؟ ہم موت سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنی تم زندگی سے کرتے۔ بھائی مسلمانوں کا کفار کیا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ مسلمان موت سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنی کافر اس دنیا سے کرتے ہیں۔ اس لیے ان سے کہا گیا تھا کہ تم پھر موت کی تمنا کرو، اللہ سے ملاقات کی تمنا کرو اگر تم محبت کرتے۔ دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس کتاب ہے اور یہ مکے والے جو ہیں یہ امیین ہیں، ان کے پاس کتاب نہیں۔ یہ انہوں نے اپنی فضیلت بیان کی تھی۔ تو اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ بھائی پچھلا رکوع ہم نے سارا پڑھا ہے۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ تمہارے پاس کتاب تو ہے لیکن ایسے ہی ہے جیسے گدھے پہ لادی ہوئی ہے۔ جب تم نے اس کتاب سے کوئی ہدایت ہی نہیں لی، اس کے مطابق عمل ہی نہیں کیا، تو پھر گدھے پہ ہی کتاب۔ اس کو اللہ نے یوں کنڈیم کیا تھا۔ تیسری بات انہوں نے کہی تھی کہ نبی تو آئی صرف بنی اسرائیل میں سے سکتے ہیں اور کسی جگہ سے آ نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے پھر ان امیین میں اپنے رسول بھیج دی۔ چوتھی بات انہوں نے کہی تھی کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہفتے میں ایک دن عبادت کے لیے دیا ہے، یوم السبت، ہفتے کا دن۔ تو ہم اتنے اللہ کے لاڈلے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے میں ایک دن ہمیں اپنی عبادت کا دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس جواب میں، یہ چاریں چیزیں میں نے پہلے بیان کی تھیں، تو یہ جو چوتھی چیز تھی اس کے لیے اب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر تمہیں ہفتے کا دن اللہ نے عبادت کے لیے دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو جمعے کا دن عطا کیا۔ یعنی وہ جو اپنی برتری بیان کر رہے تھے نا، اس برتری کو اللہ نے توڑا ہے۔ جس برتری کا بھی یہودیوں نے ذکر کیا تھا نا اس سورہ پاک میں، یہی ان کے جواب دیے جا رہے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مسند امام احمد میں روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خود سوال کیا، تمہیں پتہ ہے جمعہ کیا ہے؟ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہی جو صحابہ کا طریقہ تھا، اللہ عالم و رسول، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ پھر دوسری دفعہ پوچھا، پھر تیسری دفعہ پوچھا، تو میں نے تینوں دفعہ یہی جواب دیا۔ تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان، جمعے کا وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ آدم کو پیدا کیا تھا۔ اچھا، میں جب اس حدیث کو دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی فضیلت والا دن، سید الایام ہے جمعہ، تمام دنوں کا سردار، تو اللہ تعالیٰ نے دن دیتے ہوئے بھی ہمیں نسبت دی کہ جس دن تمہارے باپ پیدا ہوئے تھے۔ اس دن کی بھی عزت کیا ہے کہ اس دن تمہارے باپ آدم پیدا ہوئے۔ تو فرمایا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلمان، جو شخص اس دن وضو کر کے گھر سے نکلے، مسواک کرے، وہ جو صحیح کی میں نے بات کی تھی نا، وہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں، اور پھر میسر ہے تو خوشبو لگائے، اور پھر اللہ کے ذکر کی طرف مسجد میں چلا جائے نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے، وہاں پر خاموشی سے بیٹھے۔ یہ بڑی اہم بات ہے اس حدیث میں، یہاں تک بیٹھے کہ امام اپنی نماز مکمل کر لے۔ یہ 3-4 چیزیں ہیں اس حدیث میں کہ وضو کرے، طہارت حاصل کرے پاکیزگی کے ساتھ،
مسواک کرے. اس دور میں آپ کو پتہ ہے کہ مسواک کی جگہ برش آ گیا ہے، وہ برش آپ کر لیں. خوشبو لگائیں. میں کئی دفعہ اپنے بچوں سے یہ بات کرتا ہوں کہ یہ اتنی تیاری، اتنا اہتمام، اور بھائی جب تم اپنے رشتہ داروں کو ملنے کے لیے جاتے ہو تو کیا تیاری کرتے ہو؟ کسی شادی پہ جانا ہو تو تیاری نہیں کر کے جاتے، خوشبوئیں نہیں لگاتے، نئے لباس نہیں پہنتے، اور اللہ کے لیے ملاقات کے لیے آنا ہے تو ایسے ہی چلے ہوں. فرمایا جو اس اہتمام کے ساتھ مسجد میں آتا ہے اور خاموشی سے بیٹھ جاتا ہے، اتنی دیر بیٹھتا ہے کہ امام اپنی نماز مکمل کر لے. فرمایا سلمان پتہ ہے اس کو حاصل کیا ہوگا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں. فرمایا اگر کسی شخص نے اس طریقے سے جمعہ ادا کیا تو ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے دوران یہ جو 8 دن ہیں اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے گا، سوائے ایک گناہ کے. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا گناہ ہے جو اللہ معاف نہیں کرے گا؟ فرمایا خون بہانا، خون ریزی کرنا. اس کو مذاق نہیں سمجھنا. یعنی اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے کہ اللہ تیرے گناہ معاف کر دے گا، لیکن جس نے یہ فساد کیا خون بہانے والا تو وہ گناہ معاف نہیں ہوگا. پھر میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجمعۃ حج المساکین. جمعہ جو ہے یہ مساکین کے لیے حج ہے. اب یہودی کیا دیکھیں، یہودیوں کو یہ سب کچھ دیا تھا، وہ تو ہمیں جی ہفتے کا دن مل گیا عبادت کے لیے. مسلمانوں کو جو دن ملا ہے، ایمان والوں کو جو دن ملا ہے، الجمعۃ حج المساکین. جو سمجھتے ہیں کہ ہم غریب ہیں، مسکین ہیں، ہم جا نہیں سکتے، حرم کا سفر اختیار نہیں کر سکتے، مکہ مدینہ پہنچ نہیں سکتے، زیادہ راہ نہیں ہے. اب عام مومنوں کے لیے اور ثواب ہے، اور جو مسکین غریب تیاری کر کے جمعے کے لیے آتا ہے اس کے لیے حج کا ثواب ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے، ان کو درجہ عطا فرمایا ہے. لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے اس میں کچھ اور چیزیں بیان ہوئی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس حدیث کی روایت کی ہے اس میں آپ نے غسل کا ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی شخص جمعے والے دن ایسے غسل کرے جیسے غسل جنابت کیا جاتا ہے. بھائی ایک آپ نہاتے ہیں ٹھنڈک گرمی ہو تو ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے نہاتے ہیں، غسل کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ آپ نے ویسے کہیں جانا ہو تو آپ کہتے ہیں ذرا میں صاف ستھرا ہو جاؤں. ایک غسل آپ پہ واجب ہوتا ہے، اس کو غسل جنابت کہتے ہیں. آپ کو احتلام ہو گیا، اپنی بیوی کے پاس سے ہو کے آئے ہیں تو وہ غسل واجب ہوتا ہے. میں نے سورہ مائدہ کا جب درس دیا تھا تو اس میں تفصیل سے یہ ساری چیزیں بیان کی تھی، لیکن اشارہ تھا میں پھر عرض کر دوں. غسل جنابت میں 3 فرض ہیں کہ آپ نے 3 دفعہ غرغرہ کرنا ہے، پانی یہاں تک آ جائے، اور 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالنا ہے کہ اس ہڈی تک آ جائے، اور پھر سارے جسم پہ پانی بہانا ہے کہ کوئی ایک بال خشک نہ رہے. اگر ایک بال بھی خشک رہ گیا تو پاکیزگی حاصل نہیں ہوگی. اصل میں مصیبت یہ ہے کہ یہ پہلی شرائط ہم پوری نہیں کرتے، اس لیے پھر عبادات کا بھی ہمیں فائدہ نہیں ہوتا.
اس میں ہماری رہنمائی یہ کی گئی ہے کہ ایک دفعہ اگر جسم خشک ہو، کئی دفعہ ہوتا ہے جسم پہ خشکی، آپ پانی بہائیں گے تو وہ جسم جذب نہیں کرے گا، تو پھر جیسے آپ تیل ملتے ہیں جسم پہ، ایسے پانی کو پہلے جسم پہ ملیں تاکہ وہ جسم میں جذب ہو۔ پانی بہائیں، یہ جو جگہ ہوتی ہے کانوں کے اوپر، یہاں کئی دفعہ بال ہوتے ہیں تو یہ نیچے والی جگہ خشک رہ جاتی، اس جگہ کو اچھی طرح دھونا ہوتا ہے۔ پھر یہ کان کی جو بناوٹ ہے، اس کے لیے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ایک ہوتا ہے گیلا کرنا، ایک ہوتا ہے دھونا۔ غسل میں آپ نے جسم کو گیلا نہیں کرنا بلکہ دھونا ہے، اور غسل کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ پانی کا بہنا، جس کے اوپر اگر آپ ایک تنکا رکھیں تو وہ بہہ جائے۔ وضو میں بھی آپ نے اعضاء کو دھونا ہے، گیلا نہیں کرنا، مسح نہیں کرنا بلکہ دھونا ہے آپ نے، جو اعضاء دھونے والے ہیں۔ تو پانی ہتھیلی میں لے کے کان کے ساتھ ایسے کر کے، تاکہ وہ صرف مس نہ ہو پانی بلکہ اس کو دھویا جائے۔ پھر آپ کی یہ بغلیں ہوتی ہیں، یہاں تک عام حالات میں پانی، یعنی یہ غسل جنابت اچھی طرح کرنا ہوتا ہے کہ کوئی ایک بال بھی، کوئی جسم کا حصہ خشک نہ رہ جائے، ورنہ آپ کو پاکیزگی نہیں ملے گی۔ پھر آپ پلیدی کی حالت میں نماز پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، پھر اس کا فائدہ نہیں ہوگا، الٹا نقصان ہوتا ہے، گناہ ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس کا وضو جتنا اچھا ہوتا ہے اتنی ہی اس کی نماز اچھی ہوتی ہے۔ پھر کئی ہمارے بوڑھے ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے ان کے یہ پستان ذرا لٹک جاتے ہیں تو ان کے نیچے والی جگہ جو ہے وہ خشک رہ جاتی ہے، اس کو ذرا اچھی طرح دھو لیں۔ پھر اپنی ناف کے اندر پانی اچھی طرح بہائیں، یعنی پھر اگر آپ بیٹھ کے غسل کر رہے ہیں تو پھر ٹانگیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں، ان کو ذرا علیحدہ کر کے دھو لیں۔ یہ وہ خاص جگہیں ہوتی ہیں کہ اگر آپ جلدی جلدی نہائیں گے نا تو غسل کریں گے تو ان میں سے پھر خدشہ ہوتا ہے کہ کوئی جگہ آپ کی خشک نہ رہ جائے۔ تو پانی کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر بالٹی سے آپ نہا رہے ہیں، ویسے سنت میں بڑے فائدے ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول اور حکم بھی یہی تھا کہ جب بھی سو کے اٹھیں سب سے پہلے آپ نے اپنے ہاتھ دھونے۔ جب بھی سو کے اٹھیں نا، سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے اپنے ہاتھ دھونے۔ اگر آپ اٹھتے ہی یہ کام کر لیں گے تو اگر آپ جنبی بھی تھے، پلید تھے، اب بالٹی میں پانی آپ نے ڈال لیا، اب اگر وہ ہاتھ آپ کا پانی میں پڑ گیا ہے تو وہ پانی خراب نہیں ہوا، پلید نہیں ہوا، مکروہ نہیں ہوا۔ لیکن اگر آپ نے ہاتھ نہیں دھوئے تھے تو آپ کی انگلی اس پانی کو لگ گئی، اب اس پانی سے اگر آپ نہائیں گے تو آپ پاک نہیں ہوں گے۔ وہ انگلی کا اتنا حصہ تو پاک ہو گیا جو پانی میں ڈوبا تھا، لیکن پانی سارا پلید ہو گیا۔ اس لیے اگر بالٹی میں آپ نے نہانا ہے تو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کے پلید ہاتھ کا کوئی حصہ اس میں داخل نہ ہو۔ ہاں، اس کا بھی حل ہے، اگر خدا نخواستہ کبھی ایسے ہو گیا کہ آپ نے پہلے ہاتھ نہیں دھوئے تھے اور اس بالٹی میں، تو اب ہینڈ پمپ ہے، اب نلکے کے ساتھ وہ بالٹی بھری ہوئی ہے، تو اب نلکا آپ چلا کے تو اس میں اتنا پانی ڈالیں کہ پانی بہنا شروع ہو جائے، چونکہ بہتا ہوا پانی پاک ہوتا ہے نا، تو پھر اگر وہ پانی بالٹی سے بہنا شروع ہو جائے گا تو پھر وہ پاکیزگی کی حالت میں آ جائے گا۔ یہ اس کا حل شریعت نے بتایا ہے۔ تو بات وہ چل نکلی حدیث کی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے ایسے غسل کیا، حالانکہ وہ جنبی نہیں تھا، لیکن پھر بھی ایسے غسل کیا جمعے والے دن جیسے غسل جنابت کیا جاتا ہے، یعنی پورے اہتمام کے ساتھ غسل کیا، اور باقی معاملات میں نے پہلے آپ کو بتائے ہیں کہ وہ مسواک کرے، خوشبو لگائے، کپڑے نئے پہنے۔ فرمایا اب اگر وہ شخص جس نے غسل جنابت کیا ہے، ساری تیاری کی ہے، وہ مسجد میں جمعہ ادا کرنے کے لیے آیا ہے،
تو جو پہلی ساعت میں، پہلی گھڑی میں، یہ پہلی ساعت پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ زوال آفتاب کے بعد، جو ہی یہ زوال کا وقت، یہ 12 بجے 12:15 ختم ہو جاتا ہے، وہ پہلی ساعت ہوتی ہے۔ بھائی ایک وہ بندہ ہے جب تقریر ختم ہوگی تو آیا، وہ کہے مجھے بھی وہ ثواب مل جائے جو پہلے کو ملا ہے، تو یہ تو نہیں نہ ہو سکتا، یہ تو عدل کے خلاف ہے۔ جو پہلی ساعت میں آئے گا اس کو اللہ تعالیٰ ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب عطا فرمائے، پھر جو اس کے بعد آئے گا اس کو ایک گائے کی قربانی کا ثواب ملے، پھر اس کے بعد جو آئے گا اس کو 2 سینگوں والا جو دمبا ہے اس کی قربانی کا ثواب ملے، پھر جو اس کے بعد آئے گا اس کو ایک مرغی کی صدقے قربانی کا ثواب ملے، اور جو آخر میں آئے گا اس کو ایک انڈے کی صدقے کا ثواب ملے گا۔ اب آیت کی سمجھ آئی کہ کاروبار چھوڑ کے مسجد میں آنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ ابھی آیت کی تشریح کی طرف تو میں نے وہ جو فضائل تھے جو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے بیان فرمائے وہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ اب جب منبر پہ بیٹھ گیا امام، خطبہ شروع ہو گیا، تو اب فرشتے بھی خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب انہوں نے وہ اپنا رجسٹر جو ہے نا وہ بند کر لیا۔ اس کے لیے میں نے شرائط پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں جو لوگ آتے ہیں ان کی علمی صلاحیت جو ہے نا وہ بڑھنی چاہیے، ان کو اپنے روزمرہ کے جو معاملات ہیں ان کا پتہ ہونا چاہیے۔ جمعہ جو ہے اس کی ایک بڑی بنیادی بات ہے کہ جمعہ آپ اکیلے نہیں پڑھ سکتے، کوئی بھی شخص اکیلا جمعہ نہیں پڑھ سکتا، اکیلا نماز پڑھ سکتا ہے۔ مثلا اب اگر جمعے کی نماز کی جماعت ہو جائے گی نا، اس کے بعد کوئی بندہ مسجد میں آئے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ ظہر کی نماز پڑھے گا۔ کوئی بھی اکیلا بندہ جمعہ نہیں پڑھ سکتا، یہ ایک خاص پروٹوکول ہے اس نماز کا۔ پہلی شرط جمعے کی یہ ہے کہ حاکم وقت جمعہ پڑھائے۔ آپ کے صدر صاحب جمعہ پڑھائیں، وزیر اعظم صاحب پڑھائیں، یا ان کے مقرر کردہ نمائندے جو ہیں وہ جمعہ پڑھائیں۔ آپ کے شہر میں اے سی صاحب جمعہ پڑھائیں، کوئی سیشن جج ہے وہ جمعہ پڑھا دیں۔ اب اگر یہ دونوں صورتیں موجود نہیں ہیں تو پھر عوام جس کو اپنا امام منتخب کر لیں۔ بھائی عوام کو بھی اختیار ہے نا، آپ کے صدر صاحب تو جمعہ نہیں پڑھا رہے، وزیر اعظم صاحب نہیں پڑھا رہے، تو اب عوام نے کسی بندے کو اپنا امام مقرر کر لیا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو اپنا امام قائد بنا لیتے ہیں، آپ ہمیں جمعہ پڑھا دیں۔ یہ پہلی شرط ہے جمعے کی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جہاں پہ جمعہ پڑھایا جائے وہاں بازار ہو، روزمرہ استعمال کی چیزیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ شہروں میں جمعہ ہے تو روزمرہ استعمال کی چیزیں وہاں سے مل جاتی ہوں، وہاں بازار موجود ہوں۔ اسی لیے آیت میں ہے نا کہ خرید و فروخت چھوڑ دو، کاروبار چھوڑ دو، جس کاروبار میں بھی ہم چھوڑ کر مسجد میں آئیں۔ لیکن حاکم وقت کو اجازت ہے، وہ کسی جنگل میں بھی جمعہ پڑھائے گا تو ہو جائے گا، وہ کسی گاؤں میں بھی پڑھائے گا تو ہو جائے گا۔ آپ کے اے سی صاحب کہیں آج فلاں جگہ ہم نے جمعہ پڑھنا ہے تو وہاں ہی ہو جائے گا۔ اب یہ نہیں ہے کہ اب شرائط پوری نہیں ہو رہی تو ہم جمعہ ہی چھوڑ دیں۔ پہلی شرط تو یہی ہے کہ حاکم وقت جمعہ پڑھائے اور باقی شہروں میں اس کے مقرر کردہ نمائندے جمعہ پڑھائیں۔ اب اگر یہ دونوں صورتیں نہیں ہیں تو پھر عوام اپنے طور پہ کسی کو منتخب کر لیں، اپنا امام بنا لیں۔
دوسری شرط میں نے عرض کی کہ وہاں پہ بازار ہو، خرید و فروخت کے سارے چانسز موجود ہوں۔ تیسری یہ ہے کہ نماز جمعہ ظہر کے وقت پڑھی جائے گی، اس کے علاوہ کسی وقت بھی، یہ بھی شرائط جمعہ میں سے ہے، نماز جمعہ کسی اور وقت میں نہیں پڑھی جائے گی، یہ ظہر کے وقت پڑھی جائے گی۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ نماز سے پہلے خطبہ دیا جائے گا، اور دو خطبوں کے درمیان بیٹھنا وہ سنت ہے۔ یہ میں جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ شرائط اور واجبات ہیں۔ نماز جمعہ واجب ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ میں نہ پڑھوں گا تو خیر ہے۔ حکم اتنا سخت ہے کہ اگر کسی نے سستی کی وجہ سے 3 جمعے لگاتار چھوڑ دیے تو اس کا دل مردہ ہو جائے گا، اس کے اندر ہدایت لینے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی۔ ہاں یہ جمعہ واجب ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، چونکہ نص قطعی ہے، قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہے۔ ہاں صرف 4 لوگوں کو استثناء ہے، عورت پہ جمعہ فرض نہیں ہے، بچے پہ نہیں ہے، بیمار پہ نہیں ہے، اور غلام پہ نہیں۔ ان 4 لوگوں پہ جمعہ فرض نہیں ہے۔ غلام، اچھا یہ بھی آج کل بڑی مصیبت ہے، جب کبھی میں یہ مسائل بیان کرتا ہوں تو کچھ لوگ کہتے ہیں جی اچھا یہ جو پھر گھروں کے نوکر ہیں، بھائی یہ غلام نہیں ہیں۔ آج کل جو ہمارے گھروں میں لوگ ملازمت کرتے ہیں یہ غلام نہیں ہیں۔ غلام وہ ہوتے تھے اس دور میں جن کو قیمتاً خریدا جاتا تھا، ان کی اپنی مرضی نہیں ہوتی تھی۔ یہ تو اپنی مرضی سے جہاں جی چاہے کسی اور جگہ ملازمت کر سکتے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں، یہ اس غلام کی ڈیفینیشن میں نہیں آتے۔ لیکن ہدایہ میں جو آگے مسئلہ ہے کہ مسافر پر بھی نہیں، مسافر پر بھی جمعہ فرض نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بندہ اگر 3 جمعے لگاتار چھوڑے گا تو اس کا دل مردہ ہو جائے گا، ہدایت قبول کرنے کے قابل نہیں رہے گا، اس کو سخت توبہ کرنی پڑے گی، استغفار کرنا پڑے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پکارا ہی ایمان والوں کو ہے، دوسرے لوگوں کو پکارا ہی نہیں۔ چوتھی شرط میں نے عرض کر دی کہ خطبہ ہوگا۔ 5ویں یہ ہے کہ خطبہ مجمع کے سامنے ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی اکیلا ہی بندہ کہے کہ میں خطبہ دے کے آ گیا ہوں چلو جمعہ پڑھیں۔ ہاں جی آن لائن نہیں ہوگا، مجمع کے سامنے ہوگا۔ اب جمعہ یہاں شروع ہو گیا نا، جب شروع ہونا تھا تو اس وقت ہے کہ آپ کا اجتماع اتنا ہو کہ کفار آپ کا مذاق نہ اڑائیں۔ بھائی اجتماع اتنا ہو کہ کم از کم کوئی آپ کا مذاق تو یہ مسلمان تھے مارے گئے ہو کنے رہے میں 2-4 رہ گئے، لیکن جب شروع ہو جائے تو پھر کم از کم امام کے علاوہ 3 لوگ موجود ہوں خطبہ سننے کے لیے، کم از کم 3 لوگ، جب امام خطبہ دے تو اس کے سامنے 3 لوگ موجود ہوں۔ اور پھر اس کی آخری شرط یہ ہے کہ جمعے کی اذان کسی خاص بندے کے لیے نہ ہو، عام عوام کے لیے۔ مسجد کے سارے دروازے کھول دیے جائیں، جمعہ ہے نا، اجتماع ہے، اکٹھے ہوں سارے لوگ۔ ویسے یہ آج کل تو وہ نماز کا وہ سلسلہ ہی نہیں رہا، عام نماز کے لیے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نماز پڑھتے ہی اٹھ کے چلے نہ جایا کرو، نماز والی جگہ پہ کچھ دیر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اور میں اس کی وضاحت کہ ہاں اگر آپ کچھ بھی نہیں نہ پڑھ رہے، مسجد میں اللہ کے گھر میں ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ذکر بھی نہیں کر رہے تو سانس تو لے رہے ہیں نا،
یہ سانس لیتے ہوئے جو پانی کے ذرات باہر نکلتے ہیں جو نظر بھی نہیں آتے، جب ہم سانس لیتے ہیں نا تو میرے منہ سے پانی کے ذرات باہر نکلتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے نا یہ ہتھیلی پہ آپ سانس لیں گے تو ہتھیلی گیلی ہو جائے گی نا۔ وہ ذرات جو تجھے نظر بھی نہیں آتے، اگر تو اللہ کے گھر میں نماز کے بعد صرف اس کی خوشنودی کے لیے بیٹھا رہتا ہے تو ایک ایک پانی کے ذرے کے برابر تجھے نیکیاں عطا ہوں گی۔ اس لیے پچھلی حدیث میں کیا تھا کہ جب تک امام نماز مکمل نہ کر لے اس وقت تک خاموشی کے ساتھ بیٹھا رہے۔ لیکن آج کل تو ہمیں جلدیاں بہت ہیں، ظاہر ہے ہم نے بڑے اور کام بھی ہیں، مجبوری ہو تو آپ جا بھی سکتے ہیں، لیکن عام نماز کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ نماز پڑھ کے اس جگہ پہ کچھ دیر بیٹھو، اللہ کا ذکر کرو، اور وہی ثواب ملے گا بیٹھنے کا جتنا نماز میں تمہیں ملا تھا۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ایمان والو یہی بہتر ہے تمہارے لیے۔ تو یہ شرائط ذہن میں رہیں۔ اب ہمارے پاس ہاں وہ جو ایک بات یہ بھی تھی کہ اس شہر میں ایک ایسا حاکم موجود ہو جو مظلوموں کا حق دلوا سکے، اور ایک عالم ایسا موجود ہو جو شرعی مسائل کا حل بتا سکے۔ یہ شرائط نماز ساری آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ آج کے ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ چلو کم از کم جہاں یونین کونسل کا دفتر ہو وہاں بھی فیصلے ہوتے ہیں نا، تو اس کو عدالت کا جو ہے وہ سمبل وہ ہم قبول کر لیں گے کہ یہ شرط جو ہے یہ پوری ہوگی۔ ہم یہ جو جمعہ پڑھ رہے ہیں نا یہ تذکیر کے لیے ہے، نصیحت کے لیے ہے۔ تو چونکہ اب کہتے تو ہیں کہ ہماری اسلامی ریاست ہے، لیکن اسلامی ریاست اس وقت ہی ہوگی جب حاکم وقت جمعہ پڑھایا کریں گے۔ یہ ہماری مجبوریاں ہیں کہ ہمارے پاس وہ پہلی شرط جو ہے کسی جگہ پوری نہیں ہوتی کہ ہمارے حاکم اس قابل نہیں ہے۔ اور پھر اگر اس شرط کو میں کئی دفعہ بیان کرتا ہوں کہ جب ہم ووٹ بھی دیتے ہیں تو کبھی سوچا ہے کہ اس کو ووٹ دیں جو کم از کم جمعہ تو پڑھا سکے؟ کبھی ہم نے یہ تو نہیں سوچا نا۔ بھائی حاکم کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ نماز جمعہ پڑھانے کے قابل ہو۔ تو جب یہ اسلامی نظام کوئی اسلامی ملک صحیح ہوگا جہاں ساری شرائط، اب تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی جگہ پہ ایک شرط بھی پوری ہو جائے تو نماز پڑھ لو تاکہ جمعے کے فوائد لوگوں کو ملتے رہیں، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کے لوگوں کے گناہ معاف ہوتے رہیں۔ تو باقی انشاءاللہ سورت پہ اگلے جمعے گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔